بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا بقیہ سبق۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ تو اس کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا۔ اس میں جو نئے الفاظ، کیا آپ لوگ سب موجود ہیں میرے ساتھ؟ کین یو؟ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ چلیں، اوکے، گریٹ۔ یتطہرون، یہ تطہر یتطہرو، تدبر ان تفاعل کے وزن پہ، وہ پاک ہوا، صاف ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ صفائی والا کام نہیں ہے، اور باوجود اس کے انہوں نے کہا زیادہ اپنے آپ کو صاف پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہتر۔ اور اناس یہ بھی جمع ہے انسان کی، اناس۔ اس کے علاوہ غابرین، ہم نے بھی پہلے بھی دیکھا تھا غابرین میں کہ یہ غابرہ یغبرو، وہ پیچھے رہا، غابرین پیچھے رہنے والے ساتھی۔ امطرنا، اچھا یہ دیکھیں یہ ایک فعل ہے مطرہ، ایک ہے امطرہ، دونوں کے معنی میں امطرہ بھی اس نے برسایا اور مطرہ بھی بارش ہوئی یا اس نے پانی برسایا۔ تو اکثر جب قرآن کریم میں ذکر آیا تو جب امطرہ سے آیا ہے یعنی امطار افعال کے وزن پر، تو عذاب کی بارش کی بات ہوئی ہے اکثر، اور جب مطرہ سے آیا ہے مطرن تو اس وقت بات ہوئی ہے جو عام بارش ہوتی ہے۔ یہاں پہ امطرنا علیہ مطرن، یہ اسی کا مفعول مطلق ہے۔ عاقبت، انجام۔ مدینہ شہر کا نام ہے مدینہ، اور کہا جاتا ہے یہ وہی شہر ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اینڈڈ اپ، اور وہ جو قصہ ہے دو بہنوں کا، اور شعیبہ وہی رسول تھے پاسبلی، اور ان میں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا مدین، ان کے نام سے ہے مدائن۔ وہ ایک تو مدائن، یہ مدین ہے، ایک مدائن بھی ہے۔ مدائن صالح وہ ہے جہاں پہ صالح علیہ السلام کا جو شہر ہے نا، وہ مدائن صالح کہلاتے ہیں، مدائن۔ یہ مدین جس کا ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی مدینی کا شہر تھا، شعیب علیہ السلام تھے۔ اور اس قوم کے بارے میں
سر مدین کو کہتے ہیں کہ قوم کا نام بھی تھا, قبیلے کا نام تھا, سوری, جو کہ عرب میں, اور اسی قبیلے سے حضرت شعیب جو ہے اس کا تعلق ہے اس قبیلے سے. قبیلہ بھی ہو سکتا ہے. خیر شہر کا نام بھی تشریح تفاسیر میں ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی ایک تھرڈ وائف تھی حضرت ابراہیم کی, ان سے ان کے بیٹے مدین, اور ان سے اس قبیلے کا نام یہ چلا ہوا ہے. ویسے ایک تفسیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مدین اور مدائن ایک ہی ہیں, کوئی چین نا. ہاں جی, لیکن مدائن تو ڈیفینٹ نہیں, جگہ سیم نہیں ہو سکتی, کیونکہ مدائن تو جو ہے وہ تو جگہ تو اس وقت پتہ ہے کہاں پر ہے. مدین کا جو ہے نا, یہ کوئی مطلب ان کی نسل وغیرہ سیم ہے, جو لوگ مختلف جگہوں پہ پھر پھیل گئے, کچھ اس طرح سے بھی ہیں. چلیں ادھر وے میسج ہمیں جو شعیب علیہ السلام کا بڑا کلیئر میسج ملتا ہے, اور وہ ہمیں ہمارے آج کی کلاس کا جو مین ٹاپک میں کہوں گا وہ یہ ہے, اوف القیل والمیزان ولا تبخسوا لا تبخسوا الناس لا تبخسوا الناس اشیاءهم. یعنی پورا کیل کہتے ہیں, لیکن دو طریقے سے میجرمنٹ کی جا سکتی ہے کسی چیز کی. ایک ہے ناپ اور ایک ہے تول. تو کیل میں وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی جن کو آپ کسی پیمانے کے ذریعے ناپتے ہیں. اٹ کوڈ بی لیکوڈ, اس کو بھی ناپ سکتے ہیں, کپڑا بھی ہو سکتا ہے, یا کسی انداز میں اس کی ڈائمینشنز کے حساب سے. آج کل جو ایک طریقہ کار ہے جو فریٹ کمپنیز, وہ بجائے گراس ویٹ دیکھنے کے ڈائمینشنل ویٹ کہتے ہیں اس کو, کہ جی اس کا لینتھ بریڈتھ اس کو میجر کر کے جو ہے نا اس انداز میں. تو کہا جا رہا ہے کہ تم پورا تولو اور ناپو. میزان الکیل اور میزان. تو کیلا جو ہے کئی دفعہ آیا, یہ دیا ہی نہیں, کالا یقینو سے ہے کیل, اور میزان جو ہے یہ وزن سے, یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, وزن یزینو سے. میزان مفعال کے وزن پر ہے, مراد ترازو اس چیز جس سے وزن کیا جائے, انصاف, عدل, تمام معنوں میں. تو یہاں معنی یہ ہے کہ ناپنا اور تولنے کے حساب سے پورا دو. اور تبخسوا الناس, تبخسو جو ہے یہ ہے بخسا یبخسو, اس نے کم کیا, تو تم کم مت کرو, یعنی گھٹاؤ مت, کدھر ہے, لوگوں کو ان کی چیزوں میں, یعنی ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. اور ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہ, اصلح یصلح. تو یہ تو ہو گئے الفاظ. تو اس کی جو تشریح میں جو بات, ایک تو پہلے ہماری بات کمپلیٹ ہو چکی آلموسٹ, کہ جو قوم لوط تھی ان پر کہا جاتا ہے شاید 5 یا 7 طرح کے عذاب آئے. ان کو اٹھا کر بھی پلٹا کر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ان کی پٹائی کی, سو ٹو اسپیک. ان کے اور پتھروں کا عذاب بھی آیا ان پہ, بلکہ پتھروں کے نشانوں پہ ایک کا اسپیسیفک نشان زدہ پتھروں سے برسایا گیا, بستی کو الٹا دیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بستی کو پریزرو کر دیا گیا, اور وہ آج بھی موجود ہے اس میں, ڈیڈ سی جس میں کہتے ہیں, اور وہ لوئسٹ پوائنٹ آن ارتھ ہے آئی تھنک. وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا, ہاں, یعنی ہم نے اس کی اوپر کیسے نیچے کا اوپر کر دیا, اوپر نیچے کر دیا اس کو جو ہے نا, واقعی اس کے. کیا یہ جگہ اٹلی کے قریب ہے سمندر میں؟ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ سمندر میں اس وقت بھی موجود ہے, بالکل موجود نظر آتا ہے. لوکیشن اس کی طرف یہ ڈیڈ سی میں, یہ ڈیڈ سی اردن کا ہے, جی یہ جو جارڈن جو ہے یہ اس آلموسٹ آن دا بارڈر آف جارڈن اینڈ اسرائیل ہے, لیکن جارڈن کے اندر ہے. یہاں باقاعدہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں, وہاں پر آپ سوئمنگ کرتے ہیں, سو ٹو اسپیک, فلوٹنگ کرتے ہیں. اور وہاں کی جو مٹی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ویری گڈ فار جس مطلب فار کاسمیٹکس. تو وہ باقاعدہ بکتی بھی ہے, وہاں سے لے کر بھی آتے ہیں لوگ. آئی سپوز میرا تو خیال ہے وہ مٹی جو ہے وہ پرابلی جہاں کی ہے,
خیر کہنا نہیں چاہیے. آئی ایم ناٹ شیور اس کا کیمیکل انالیسس کیا ہے، لیکن انڈیڈ آپ نیٹ پہ جائیں تو وہاں کی مٹی بڑی مہنگی بکتی ہے، ایز اے سپوزڈلی کاسمیٹکس میں استعمال ہوتی ہے. تو کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں پہ اور دیکھ سکتا ہے. اور اگر کسی نے کبھی جانا ہو، اگر میں کہوں شریعہ کمپلائنٹ ویکیشن، تو جارڈن از اے گریٹ ڈیسٹینیشن. وہاں پہ اتنے زیادہ جی جی آپ نے وہاں پروگرام بنایا تھا، لیکن پھر کبھی ہم نے اس کو فالو اپ نہیں کیا. یس ہو سکے تو یس انشاءاللہ جب حالات بہتر ہو جائیں تو ہمیں جانا چاہیے. بالکل بالکل. یہ واقعی جو ہے نا، میں کہوں گا آلسو آپ کا یہ اکنامیکل بھی ہے، مچ بیٹر دین گوئنگ ٹو یورپ اور ایلس ویئر. اور آپ کا جو ہے نا یہ اسلامک ٹور بنے گا. تمام انبیاء کی وہاں بے تحاشا انبیاء کی وہاں پر قبریں بھی ہیں، اور وہاں پر آپ کو بہت سارے صحابہ کے بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے بھی آثار ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف وہاں پر. آئی مین اٹ از اے ورتھ وائل پلیس. موسم بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو ادھر. تو ضرور پلان کرنا چاہیے انشاءاللہ. لیکن سر ایک جو بات وہ سیر آف دا پروفٹ سے ہے، مطلب کچھ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرتے تھے، قوم عاد کی ہے نا روئنز وہاں پہ، تو جب ادھر سے گزرتے تھے تو کہتے تھے تیزی سے گزر جاؤ یہاں سے. یوزلی وہ جب سفر پہ جاتے تھے تو بہت تیزی سے گزر جاتے تھے، ادھر ٹھہرنے کو منع کرتے ہاں تھے. لیکن مطلب آج جو ہے نا وہ جارڈن میں نہیں ہے. جارڈن میں نہیں ہے آج جو ہے وہ ہے. عاد کی بات نہیں، کسی بھی ایسی جگہ ہاں پہ کسی منع بھی کرتے تھے کہ کسی جہاں پہ بھی اللہ کا عذاب ہے وہاں پہ تیزی سے. از اٹ ٹرو؟ ہاں دیٹس ٹرو. اس لیے تبوک میں بھی وہ رات کے بعد فوری وہاں سے نکل گئے تھے. لیکن عبرت کے لیے جایا جا سکتا ہے اور جلدی سے نکل جانا چاہیے. لیکن جارڈن میں ڈیڈ سی کو تو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ اتنی اور جگہیں ہیں دیکھنے والی. بس دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آف انٹرسٹ. وہاں پر وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ عصا مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اور 7 چشمے نکل آئے تھے. آئی ہیو سین دیٹ ایز ویل. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ واقعی وہی جگہ ہے، وہاں چشمے موجود ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو. وہاں پر وہ میوزیمز ہیں، وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مطلب انڈین سب کانٹیننٹ والے لوگ یعنی انجوائے بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن آپ کی بات درست ہے، عذاب والی جگہ سے جلدی سے گزر جانا چاہیے. بلکہ اور تو اور آپ کو پتہ ہے جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو جب ہم مزدلفہ کے صبح اٹھ کر جب ہم گزرتے ہیں، کون سا وہ پہاڑ ہے جی، جگہ نا سر، ہاں تیزی سے گزر جاتے ہیں وہاں سے، وادی محسر. وادی محسر. جی جی بالکل وادی محسر. تو واقعی عذاب والی جگہوں سے جو ہے نا جلدی گزر جانا چاہیے. لیکن عبرت کے لیے ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں. سر یہ اصحاب کہف کی جو گریوز وغیرہ ہیں وہ بھی جارڈن میں ہی ہے نا؟ ایکچولی میں نے وہ دیکھی ہے وہاں پہ، اور دیکھنے کے بعد جب میں نے کسی کو بتایا، بلکہ وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو بتاتا ہے، اور وہاں پہ ایکچولی جگہ بنی ہوئی جہاں پر وہ لیٹے تھے. تو کسی نے مجھے کہا اس کی آج کل بڑی ویڈیوز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، تو میں نے کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھی جی تھی تو بہت ہی انہوں نے اس کو بنا دیے ہوئے اس طرح کی نہیں، پلیس. لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ترکی میں بھی ہے یہ ٹرکی. جی جی ایگزیکٹلی. سو یہ بہت سارا یہ ٹورسٹ اورینٹیڈ ہے. آپ کو بہت ساری جو قبریں ملیں گی جو کہ یعنی اسی صحابی کی قبر ترکی میں بھی ملے گی، اور پھر وہیں ان کو کسی صحابی کی قبر جو اسی صحابی کی آپ کو جارڈن میں بھی ملے گی، اور پھر کبھی سیریا میں بھی مل جائے گی. تو اس لیے وی شوڈ ناٹ فالو دیٹ ٹو مچ. مطلب ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ مختلف پوائنٹ آف ویو سے جگہیں بنائی گئی ہیں. تو اس سلائڈ پر کوئی اور کسی کی دیکھیں. ہاں بات ہو رہی تھی ہمارے یہاں بھی یہ خرابی ہے کہ ہم وزن ہم پورا نہیں تولتے. کیا از اٹ ٹرو؟ اس سے کیا مراد؟ ترازو نہ بھی ہو اس کو حق نہیں دیتے پورا اس کے پیسوں کا. کیا ایسا ہے؟ سر جس طرح جاب وغیرہ میں ورکنگ آورس میں بھی اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی کمی بیشی کی جائے، یہ چیزیں بھی تو آ جاتی ہیں نا سروسز میں بھی. مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ صرف ناپ کو تولنے ہوں، کریکٹ، باقی جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ان میں بھی ہے. ان میں بھی ہے. سر بالکل حقوق ادا کرنے میں، اپنے فرائض ادا کرنے میں، کہ اگر آپ حقوق پورے لینا چاہیں لیکن فرائض ادا نہ کریں پوری طرح تو بھی کمی بیشی ہو گئی. کریکٹ، اس طرح بھی ہے. اور یہی ہے کہ لوگوں کو کم نہ دیو چیزیں، ان کا حق پورا دو. ہمارے زمانے میں جب ہم کبھی کسی سے لیتے تھے نا کوئی دکان سے کوئی چیز، تو ہمیں جھونگا ملتا تھا.
کلر صاحب کو یاد ہوگا، باقیوں کو تو یاد نہیں ہوگا. یاد ہے آپ کو کلر صاحب جھونگا؟ جی مجھے بھی یاد ہے اسی ایج گروپ، بالکل بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے ہم لوگ جھومنے میں، بیکاز دیٹ واز ایکسٹرا. سو جو کبھی اگر ہوتی تھی تو اس کو پورا کر دیتا. اچھا، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کہوں اس کا بیک گراؤنڈ بلا کیا دیکھیں. جو مجھے سمجھ یہ ہے کہ اگر غلطی سے ناپ تول میں یا دینے میں کمی رہ گئی ہے تو وہ اپنی طرف سے تھوڑا سا ایکسٹرا ڈال کے تاکہ کمی نہ ہو، بیشی ہو جائے، بے شک بڑھ جائے تھوڑا سا. یہ تھوڑا سا یہ کانسیپٹ سمجھ الحمدللہ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں ہمیں شاہب نے یہ 2 قسم کے بانٹ رکھے ہوئے تھے. جب کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تھوک کے حساب سے تو وہ زیادہ بانٹ والے استعمال کرتے تھے، اور جب پرچون کسی کو دیتے تو بانٹ اس کے علیحدہ ہوتے، اس سے وہ تھوڑا وزن دیتے. تو یہ ان میں جو ہے بڑی بیماری تھی. بالکل. وہ کیا کون سی؟ رستے میں بھی بیٹھتے. جی وہ کون سی سورہ ہے وہ؟ المطففین. مطففین اس میں ہے نا کہ جب وہ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم تول کے دیتے ہیں. وہی بات آپ نے بھی 2 ڈفرینٹ قسم کے باٹ رکھے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی باٹ والی بات تو شاید سنا ہے، یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں، I don't know، لیکن کہتے ہیں کہ باٹ بنوائے جاتے ہیں ڈفرینٹ ویٹ کے نا، بظاہر وہ صحیح نظر آتے ہیں، پتہ نہیں اتنی محنت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے یہ چیز کہ اس کو ناپ تول میں جو ہے اس میں ایسے ڈیفیکٹو بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو پورا تول نہیں ہوتے. آپ میں سے کسی نے کپڑا خریدا ہے کبھی کہ کیسے آپ میٹر کو گز بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہم خواتین کا ایک بہت ایشو ہوتا ہے، لیتے ہوئے نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کیا وہ ناپ رہے ہیں. اور سر وہ لیتے کھینچ بھی دیتے ہیں. اگر کوئی سلکی کپڑا ہوتا ہے نا تو اس کو کھینچ کے اس کو گز کے کنارے تک پہنچا دیتے تھے. جب اس کو چھوڑ دیتے تو وہ 2-4 انچ پیچھے ہی چلا جاتا ہے. دیکھیں وہ بیچارے کیا کریں، آپ اتنی نیگوسیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس کے بعد ان کو بچتا کیا ہے، تو پھر انہیں ایسے ہی بچانا ہے نا. یہ بھی تو مسئلہ ہے. جی سر، یہی میں کہنے والی تھی کہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم بارگین کریں، تو وہ بھی تو ایک ہی بات ہے، ہم کھلے مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چھپکے کر رہے ہوتے ہیں. اٹس سیم تھنگ. آپ بھی اگلے کا حق کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کے بعد اگر ہم ایسے کریں جی میں کہہ رہا تھا پیٹرول بھرانے میں بھی کبھی پمپ والے اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے. اچھا، یہ تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے جب ہم کسی غریب سے سامان کچھ لے رہے ہیں تو ہم اپنی بارگیننگ تھوڑی کم کر دیں. مطلب ہے اگر اس نے فروٹ کا اگر آپ سے 50 روپے کے جی مانگا ہے یا کچھ مانگا ہے یا درجن مانگا ہے، تو 5 روپے کم کرنے سے ہمیں کتنا فرق پڑ جائے گا. تو نہ کم کریں. خاص طور پہ جو غریب مطلب ہیں لوگ، جو تھوڑا بزنس ہے جن کا، جس سے ہم نے چھوٹی موٹی کوئی چیز لینی ہے، ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. اس میں پتہ نہیں کیوں سیلف سیٹسفیکشن کا وہ ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ میں نے کچھ کم کروا ہی لیا ہے نا، بس میں کامیاب ہو گیا. تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو بھی بے ایمانی پہ مجبور ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو obviously پھر اس میں ہم ہی پش کر رہے ہیں نا کہ وہ یہ گناہ کرے، بے ایمانی کرے یا ملاوٹ کرے یا کچھ بھی. تو ہم کلیکٹیولی آج کیوں نہ فیصلہ کریں کہ ہماری کلاس جو ہے وہ جب بھی کچھ چیزیں خریدے گی، شاپنگ کرے گی، تو 5-10 روپے اس کے حق میں کر دیں، یا تو اس سے بارگیننگ اتنی نہ کریں یا کسی اور انداز میں، کہ تاکہ احسان جو ہے نا کرنے والے آپ ہوں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرنس. ٹھیک ہے سر، نان کریں سر. ایسے ہی کرتے ہیں. شکر ہے ہم سب کے ساتھ ایسے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات. ویسے کبھی ایسے بھی سوچا ہے کوئی اگر ریڈی والا ہو، اس سے سارا آپ کو نہ بھی چاہیے ہو تو اس سے خرید لیں پورا فروٹ، کتنے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا، تو اس کے بعد آپ وہ کسی اور غریب کو دے دیں، تو ڈبل فائدہ، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، کسی اور کا بھی ہو جائے گا. نہیں سر، اس طرح کرتے ہیں کبھی کبھار، وہ گھر میں ہسبینڈ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنا سارا کیسے سنبھالا جائے گا، یہ کیوں، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ڈسٹریبیوٹ وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا بھی نہیں بک رہا تھا یا کچھ. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے بہت زیادہ. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں. سر ہم تو جس دکان پہ رش نہیں ہوتا خریداری سے کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے، جہاں رش نہیں ہوتا اس کا بھی حق ہے. یہاں ملے گی وہاں سے، جس کے پاس نہیں ہوتا رش الحمدللہ سالوں ہو گئے اسی سے خریداری کرتی ہوں جہاں کوئی بھی نہیں رہا.
اچھا، آپ کے جانے کے بعد بھی رش نہیں ہوتا پھر؟ دیٹس انٹرسٹ. پھر ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں کہ شاید کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ اپنا یہی کوئی کرے نہ کرے، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں میری عادت ہے کہ میں وہیں جاتی ہوں. اور اگر آپ بریانی کے لیے سارے چاول خرید لاتی ہے، وہاں رش کیسے ہو سکتا؟ صحیح ہے، یہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کی دکان ہے یا آپ کا شاپ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ جی سر. اگر آپ دوسرے اینڈ پر ہیں، آپ شاپ کیپر ہیں یا آپ کی کوئی شاپ ہے، تو آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں ریٹرن؟ بہتر ہی کرنا چاہیے. میرے ہسبینڈ کا تو یہ ہے کہ جب گھر میں کھانا پکے تو محلے میں ایک دو گھر ضرور جانا چاہیے. کھانا کچھ بھی ہو، یہ سب بھی کے گھر پک رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے نہیں پھر بھی بھیجنا ہے کچھ ہو. چلیں، تو دیٹس گڈ. ہمارے یہاں تو یہ روٹین ہے الحمد للہ، ہسبینڈ کی طرف سے ہی ہدایت ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے. الحمد للہ. لیکن میں کہہ رہا تھا اگر آپ شاپ کیپر ہوں، اگر آپ میں سے کوئی کسی کو جانتا ہو، تو سب سے جو ایک بہت بڑا اجر وہ یہ کما سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز واپس کرنے آئے اسے واپس لے لیں بغیر کچھ پوچھے. بالکل تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. بالکل. تو آئیے آج کی آخری سلائیڈ ہماری ہے، کدھر گئی؟ 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ تم سب بیٹھو ہر راستے پر. کس لیے؟ توعدون، کہ تم ڈراتے ہو. وعید سے ہے، وعدہ یعیدو سے، توعدون تم ڈراؤ. وتصدون، سر جی، اودا آودہ سے یہ ہے، لیکن جس کا معنی جو ہے وعید کے معنی میں، اس کو میں آودہ یعیدو، دھمکانا، ڈرانا، وعید کرتے ہوئے. توعدون، بالکل ٹھیک. توعدون، تم ڈراتے بھی ہو، اور تصدون، تم روکتے ہو. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہو. یعنی راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، راستے سے روکنا. کون لوگ؟ من آمن بھی، یعنی جو ایمان لائیں اللہ پر، ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ راستے پہ بیٹھ کے ان کو ڈرانا، دھمکانا، روکنا اللہ کے راستے سے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرنا اس راستے پہ، یعنی جو اللہ کا راستہ ہے، اس پہ کوئی کجی، ٹیڑھا پن، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ نکالنا. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، جب تم تھوڑے سے تھے تو تم کو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا، تمہاری اکثریت ہو گئی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو بس تم دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو مفسد تھے، جنہوں نے فساد پھیلایا، ان کا انجام تو دیکھو. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان لے آئے، کس پر؟ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس پر جس چیز کو بھیجا گیا ہے مجھ پر، یعنی ایمان لے آئے. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک ایسی جماعت جو ایمان نہیں لائی،
تو کیا کرو؟ فصبرو، تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیکھ تقعدو، عقدہ یعقدو، وہ بیٹھا، اور ہم نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا، ایک تو ہمیں پڑھا تھا شیطان نے بھی کہا تھا میں بیٹھوں گا، وہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کی، کہ ان میں ایکچولی 3-4 خرابیاں تھیں۔ ایک تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور وہ ہائی وے رابری میں بھی انوالو تھے، اس کو ہائی وے رابری کہتے ہیں، کہ دن میں لوگوں کو لوٹ لینا، رستوں میں بیٹھ کے ان کو ڈرانا دھمکانا، رستے سے روکنا، یہ سب ان کی خصلتیں تھیں۔ تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یاد کرو کہ تم کو یہ نعمت دی گئی کہ تم کو بڑھا دے، کثرکم، یہ بھی نہیں، یہ نیا لفظ آیا، کثرہ یکثرو، اس نے زیادہ کیا، بہت کیا، تو تکثیر بھی اس سے آتا ہے، باب تفعیل سے، کثرہ اس نے زیادہ کیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، طائفہ ایک گروہ، طائفہ یہ طوفو ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا، لیکن اس سے جو معنی نکلتا ہے طائفہ، یہ وہ چکر لگانے والا چکر لگا کر وہ ایک گروہ بن جاتا ہے سپوز، تو اس میں ایک گروہ۔ توعدون ارسلتو، یہ مجہول ہے، یعنی بھیجا گیا مجھ پر، ارسلہ سے ارسلتو، ارسلتو، ٹھیک ہے، لم فصبروا یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کر دے گا، خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ تو ان آیات میں بیسکلی انہی کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اور ان کو یاد بھی کرایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے سب سے بہترین فیصلہ وہ ہے جو اللہ تعالی ہمارے درمیان میں کرے گا۔ یقیناً ایک جماعت ایمان لائے گی اور ایک جماعت ایمان نہیں لاتی، تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، 2 جماعتوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک جماعت ایمان پر ہوتی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لاتی۔ ہمارے یہاں ایک آزمائش اور طرح سے ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا ایمان درست ہے، صحیح ہے، تو ہماری آزمائش، میرا خیال سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہم ایمان کا صحیح دار و مدار جو ہے اس کو سمجھ سکیں، اور اس پر کسی وقت میں آپ کی جو ہے ڈسکشن وہ فالو تو کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ پارٹیسپیٹنگ رائٹ ناؤ، لیکن انشاءاللہ ون آف دیز ڈیز آئی ول آلسو شیئر وتھ می کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ڈرائیونگ فورس بن سکتی ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آخر میں آپ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہو رہا ہے کہ 313 بننا ہے، کہ جیسے 313 تھے شاید وہ دیٹ از دی پرابیبلی دا وے ٹو گو۔ تو آئی شیل انشاءاللہ پریزنٹ مائی پوائنٹ آف ویو ایز ٹو نیکی کا تصور آج کل کیا ہے، ایک ایمان والا نیکی کس کو تصور کرتا ہے اور نیکی ہے کیا۔ اس ٹاپک پر میرا خیال ہے اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے سے ریکوائرڈ کیا ہے، ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ آر وی ڈوئنگ دا تھنگز دیٹ وی کین ڈو۔ مایوسی اس میں سے علاج نہیں ہے، یو کی ناٹ جسٹ سٹ بیک اینڈ سے کہ جی میں کچھ چونکہ کر ہی نہیں سکتے، دیر آر سم تھنگز دیٹ وی کین ڈو۔ تو لیٹس ہوپ کہ وی کم ٹو دیٹ کنکلوژن کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ان آیات پر کسی نے کوئی کامنٹ کرنا ہو تو پلیز بائی آل مینز۔ سر یہ جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی، اقوام کا احوال پڑھے کہ کیا کیا وہ کر رہے تھے اور کس طرح سے ان کے اوپر عذاب آتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بتا دیا قرآن کے اندر
سبق کر دیا، پھر اللہ نے احکامات بھیج دیے، تعزیرات بھیج دی، حدود بھیج دی، کو کس طرح اس کی اصلاح کرنی ہے بھیج دیا. تو ہمارے لیے پھر یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم حاملین قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اور اس وقت دنیا میں وہی تمام کام اس وقت ہو رہے ہیں جن جن کو کنڈیم کیا گیا تھا، جن کے نتیجے طور پہ قوموں کو عذاب آیا تھا. تو ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہمارے پاس یہ علم بھی موجود تھا، ہدایات موجود تھیں، ہم نے اس کو نافذ ہی نہیں کیا، قرآن کو ایز اے نظام اسلام کو نافذ نہیں کیا. اور یہی سوال آتا ہے ذہن میں کہ ہم کس طرح جواب دیں گے. تو ہمیں ایکچولی دو اس چیز. پر جی جی بتائیے. ایک اور بات جو مطلب ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ حالات دیکھیں تو جو پچھلی قومیں جس حال میں تھیں اس سے زیادہ بری حال میں آج کل نظر آتی یہ چیزیں ہیں. مطلب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے قوم لوط والا، تو اتنا دل دکھتا ہے